پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. فرنٹ لائن کامران پہ آپ اب ٹویٹس دے سکتے ہیں اپنے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ کے کمنٹس جو ہیں بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں. آج کی دو ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہیں. ایک تو وفاقی وزیر، ایک تو الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر بن گئے الیکشن کو نیکسٹ مانیٹر کرنے کے لیے، جسٹس ردار رضا صاحب. اور آپ پہلے شریعت کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تینوں کا اس پہ اتفاق سامنے آیا ہے. تو اب یہ تو ہے کہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کی حد تک، ضمنی انتخابات اور اگلے الیکشن تک پرابلی ٹھیک چلنے کا امکان پیدا ہوا. دوسرا یہ کہ چودھری نثار وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے آج بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی. اس میں ایک تو بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کہی. انہوں نے کہا کہ جی اب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ہوپ فلی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے ذریعے مذاکرات پیش رفت پازیٹو ہوگی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا پرویز رشید صاحب جو ہے، پرویز خٹک صاحب جو ہے، وہ ویسے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ عمران صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ منتے ترلے بھی کرتے ہیں کہ جناب ہماری جان چھڑائیں سارے معاملے سے اور اس سے باہر نکلیں. دوسرا عمران صاحب نے آج کنٹینر پہ کھڑے ہو کر مفاہمت کی فضا نظر نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کو ایک دفعہ پھر ببانگ دہل ٹیکس چور کہا. اور انہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹس کے ذریعے آج جو دھرنے سے خطاب کیا. 1980 میں کتنی انڈسٹریز تھیں اور کتنا ٹیکس پے کیا گیا. 1980 کا انہوں نے غالباً بتایا کہ نواز شریف صاحب نے صرف 1000 ٹیکس پے کیا، پھر 1982 میں صرف 5000 ٹیکس پے کیا، اور کس طرح ان کے وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بڑھتی گئی. تو کنفنٹریشن ابھی بھی نظر آئی ہے. پرائم منسٹر کو عمران صاحب ٹیکس چور کہہ رہے ہیں، دوسری طرف حکومت بھی ان کو ٹیکس چور کہتی ہے. لیکن پرائم منسٹر پہ الزام لگانا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں ساری باتیں دیکھ لیتے ہیں. زرداری صاحب بھی لاہور میں یوم تاسیس سلسلے میں وہ ان کی پالیٹکس کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اس پہ بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ جو آج پینلسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. ابرار الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بڑے معتمد خاص رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے. ہمارے ساتھ عابد شرلی صاحب ہیں، آپ وزیر ہیں پانی اور بجلی کے، بڑے لائق وزیر ہیں، بڑے ایفیشینٹ وزیر ہیں. اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں ہارون رشید صاحب بھی جوائن کریں گے. عابد شرلی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. مفاہمت کی فضا ایٹ لیسٹ عمران صاحب کے ارد گرد نظر نہیں آ رہی. انہوں نے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر پاکستان کو ٹیکس چور کہا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں ان تمام کالز میں جن میں پاکستان بند کرنے کی بات کی گئی. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. یہ ان کا فوبیا اور یہ ان کا جو میں دیوالیہ پن دماغی، یہ ہم پچھلے کوئی بہت مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں. یہی ان کا رونا الیکشن سے پہلے بھی تھا اور وہ پچھلے سال جب لاہور میں بھی جلسے کرتے تھے. یہی وہ پرانی چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر وہ 1 روپے کا بھی ٹیکس اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، خود تو وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. خود ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، میں ان کو آپ کو FBR کی رپورٹ بنا کے دے دیتا ہوں، پچھلے 2-3 سالوں میں 0 ٹیکس دیا. انہوں نے 0 ٹیکس دیا. اور یہ جو جہانگیر ترین ہے جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، جو انہوں نے قرضے معاف کرائے، جو SOR کے ذریعے انہوں نے اپنے قرضہ جات معاف کرائے، سب سے بڑے ٹیکس چور تو انہوں نے لیفٹ اینڈ رائٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں اپنے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تحمل اور برداشت نہیں ہے کہ جب اگر ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے تو برداشت کریں. تو یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ تقریبی سیاست کرتے ہیں، دن رات نہ ہو یہ کہتے ہیں کہ بس میں سارے اقتدار پہ قبضہ کر لوں، باقی یہ ساروں کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو تو میں اکیلے الیکشن لڑوں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی کچھ نہیں بنیں گے. یہ ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے خواری. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ پاکستان کی تجزیہ. اب مجھے بتائیں کامران صاحب، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، احتجاج پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ کیا میسج فارن انویسٹرز کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جب پوری دنیا کو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ٹوٹل کیوس ہے، پاکستان میں افراتفری ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ وزیر اعظم کو مانتے بھی ہیں، ان کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایز اے چیف منسٹر میٹنگ میں بھی شامل ہوتے ہیں. جہاں تو آپ جب کل کنٹینر پہ کہتے ہیں مذاکرات کریں، جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان بندی بھی کریں. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی ڈاکیومنٹس پہ لیں، کسی کورٹ میں جائیں، کسی جگہ بھی جائیں، اگر 1 روپیہ بھی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی، شہباز شریف سمیت، ایک طرف تو آپ کو میں شہباز شریف کی ٹیکس سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی رکھ لیں.
शहबाज शरीफ साहब तो अपना टैक्स अदा करते हैं, नवाज शरीफ साहब अपना टैक्स अदा करते हैं। मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने पिछले 2 सालों में क्यों टैक्स नहीं अदा किया? इमरान खान साहब हेलीकॉप्टरों में सफर करते हैं, जहाजों में सफर करते हैं, 750 कनाल की अराजी बनी गाला में रहते हैं, टैक्स 1.25 लाख रुपए देते हैं। इनके अखराज पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। ये मुझे बताएं कि ये अपने अखराजात और ये टैक्स देते नहीं बिल्कुल ठीक है जी। अखराजात ये इनके कहां से पूरे? आबिद भाई पॉइंट आ गया आपका, जहां आपने सुन लिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरा बस मुझे बात ये बता दीजिएगा कि खटक साहब वैसे मिलते हैं हुकूमत से और जाके मिलते तरले आपने सुना है इमरान खान साहब? मैंने इनकी सारी बातें बड़े तहम्मुल के साथ सुनी है और मुझे उम्मीद है कि आबिद शेर अली साहब मेरी भी बातें इसी तहम्मुल और प्यार और बुर्दबारी के साथ सुनेंगे। और एक मेरी गुजारिश इनसे जरूर है, पिछली बार भी थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी, मैं नहीं चाहता हो दोबारा हो, और एक तो रिस्पेक्ट का दामन वो भी ना छोड़ें, मैं भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। बाकी हुक्मरान या बड़े जो लीडर्स हैं हमारे, खान साहब हो गए या मियां साहब, एक दूसरे को अगर कुछ कह भी दें और अगर उस हद तक किसी में उसमें सच्चाई भी हो तो मैं समझता हूं कोई हर्ज भी नहीं है। टैक्स चोरी में तो मैं पूरी बात में इन्होंने टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया। ये इल्जाम बाकायदा इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आया था और वो परवेज रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े इल्जामात की बौछाड़ और लगाते भी एन उस टाइम पे थे जब हमारे जलसा जो है वो कामयाबी उसकी होती थी और एन उस टाइम पे ताकि उसका थोड़ा सा टाइम भी इनको मिल जाए। अच्छा, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद निकले। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ज़राई टैक्स तो खान साहब देते ही नहीं है। मुझे पता होता अगर आप ये टॉपिक है तो मैं यकीनन वो डॉक्यूमेंट इमरान साहब ने खिताब किया ना भी 7:30 बजे। जी, ज़राई टैक्स खान साहब ने 3.5 लाख रुपए से कुछ ज्यादा दिया। इन्होंने कहा बिल्कुल टैक्स नहीं दिया। दूसरा टैक्स खान साहब ने तकरीबन 3 लाख के करीब वो दिया, तो 6 लाख रुपया तो खान साहब ने टैक्स दिया। तो इनका जो इल्जाम है उसको मैं मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूं, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके सबूत मौजूद है। अच्छा, एक बात एक बात बताइए, जो साहब ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने इल्जाम लगा देने, इससे लोगों में इश्ताल नहीं होगा? देखिए मेरी गुजारिश टैक्स चोरी के देखिए, अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जो उस वक्त खलीफा थे, एक बंदा उठ के कह सकता है कि ये जो आपने कपड़े पहने में ये कहां से ले लिया आपने, जो माले गनीमत में कपड़ा आया था वो तो थोड़ा थोड़ा सा था, तो आप तो इतने लंबे चौड़े हैं, आपको तो पूरे नहीं आ सकता, ये सूट आपने कैसे बनाया? जवाबदेह हो गए ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे का भी 2 मिला के हमने चादरें तो मैंने बना लिया। तो मैं समझता हूं जमहूरियत अगर हम इसको कहते हैं आज के जमाने को, तो या तो हम जमहूरी रवैया अपना लें या हम जमहूरियत के कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह हमसे वाकिफ नहीं है। हम जब देखते हैं सड़कों पे माजरत के साथ हमें वही चीज इफेक्ट ट्रिकल डाउन होता हुआ, कभी हम नाबीनाओं को छितर फेर रहे होते हैं बेचारों को, कभी डॉक्टरों को मार रहे होते हैं, कभी नर्सों को मार रहे होते हैं, कभी सरेआम गोलियां स्ट्रेट मार के 100 बंदों को जख्मी और बेशुमार लोगों को मार दिया जाता है 24। तो हमें वो जमहूरियत वाला, और फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। खान साहब इसलिए देखिए बात करते हैं ना, बात करना फिर इनको बुरा लगेगा। अब अल्लाह ताला मियां साहब को जिंदगी तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह अरबों रुपया, ठीक है जैसे भी आया। अब अपना सारा सरमाया मुल्क से बाहर है, वहां पे अरबों रुपया टैक्स देते हैं दूसरे मुल्कों को। तो यार वो हमारा दिल चाहता है कि हमारे पीएम साहब पैसे वापस अपने घर पे लेके आए, रोजगार मिले लोगों को, इंडस्ट्रीज चले, ये प्राइम मिनिस्टर लोगों से भी कहेंगे कि लेके आए। फिर आपने हेलीकॉप्टर की भी बात कर दी। हेलीकॉप्टर की बात जरूर उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा जब हेलीकॉप्टर यूज करते हैं तो उसमें खान साहब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खान साहब की औलाद इस्तेमाल नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ हमें वो सरकारी अखराजात से करोड़ों डॉलर, जिसमें अपने मुल्क की अखराजात से आप अपनी औलाद को भी बाहर लेके जाते हैं और वहां जाके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, मैं इससे पहले सुब्रू साहब के पास में जल्दी से हारून रशीद साहब का कमेंट है। हारून रशीद साहब, आपके कहीं जो क्रेडिबिलिटी होती है लीडरशिप की, वो आपको मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके दरमियान जंग हो रही है, दोनों पे टैक्स चोरी का इल्जाम है, दोनों के ऊपर करप्शन का इल्जाम है, दोनों में एक में अपनी पार्टी के अंदर रिगिंग का इल्जाम है, तहरीक इंसाफ के जी वहां इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, प्राइम मिनिस्टर पे पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में रिगिंग है। तो आप कहां देखते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को दोनों साइड? इतने बहुत सारे इकट्ठे सवाल आपने कर दिए। तहरीक इंसाफ में इलेक्शन तो ठीक नहीं हुए, ये उनकी अपनी कमेटी ने कहा जी। जहां तक टैक्स चोरी का ताल्लुक है, मुझे तो कभी कोई एविडेंस नहीं मिली कि इमरान खान ने टैक्स चोरी की है। जब गुस्से में होते हैं लोग, उनका कोई खास आमदनी नहीं है, जाहिर है सियासी मसरूफियत ज्यादा हो गई है, एक जमाने में वो ज्यादा टैक्स भी देते थे। तो जब लोग गुस्से में होते हैं तो फिर सब लोग मुबालगा करते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। मसलन ये अपने भाई आबिद साहब ने कहा कि 750 कनाल जमीन है, वो 280 कनाल है, 750 नहीं है।
تو دوسرے اپنے پیسوں سے انہوں نے بنایا مکان. البتہ ٹیکس اگر ان کے کوئی ذمے ہے تو حکومت کو وہ ٹاک شوز میں اس پہ بات کرنے کی بجائے وہ اس پہ اقدام کرنا چاہیے. FBR کو انہیں نوٹس بھیجنا چاہیے, بلانا چاہیے, اور اگر کوئی سزا ہے ان کے ذمے تو وہ دینی چاہیے. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جس طرح کی, جس سطح کی ہو رہی ہے, اس سے دونوں کو نقصان ہوگا. ملکوں کو امن کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی استحکام کی ضرورت ہوتی ہے, پھر ان میں پروگرس ہو سکتی ہے, پھر تعلیم اور صحت بہتر ہوتی ہے, جابز کریٹ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے, ورنہ یہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. ہارون صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان بند کرنے کی کال دی, فیصلہ آباد بند کرنے کی کال دی, یہ صحیح طریقہ ہے آپ کے خیال میں پروٹیسٹ کو آگے لے جانے کا؟ نہیں, یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ غلط کھیل گئے بالکل. یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی غلطی انہوں نے کیا. میں نے تو اس وقت بھی ان سے عرض کیا تھا جب یہ دھرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ایک وقت ہوتا ہے, اور آپ کو اصل میں اپنی پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. پارٹی ایک آدمی کے گرد گھومتی ہے یا ایک خاندان کے گرد گھومتی ہے. تو پارٹی تو دنیا میں جہاں کہیں جمہوری تجربہ کامیاب ہوا ہے تو پہلے پارٹیاں بہتر طور پر منظم ہوئی ہیں, نچلی سطح تک الیکشن ہوئے ہیں. یعنی ابراہیم لنکن جیسے لیڈر کو پہلی دفعہ ٹکٹ ملنے کے بعد 2 دفعہ ٹکٹ نہیں ملا تھا کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں پرسوں زرداری صاحب کیا فرما رہے تھے, ٹکٹ میں دوں گا. بھائی آپ کیسے ٹکٹ دیں گے؟ پارٹی کا پارلیمانی بورڈ بنائے وہ دے. تحریک انصاف میں بھی عمران خان صاحب نے ایک دن کہا ٹکٹ میں دوں گا. نون لیگ میں بھی یہی حال ہے. تو پارٹیوں کو صحیح خطوط پر استوار کریں تو جمہوریت مضبوط ہوگی. اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے رویے جمہوری نہیں ہیں, ہم اس کی تاب نہیں لاتے اختلاف کی, اور برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. رائٹ. سینیٹر سمرو صاحب, پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سہارا دیتے دیتے پیپلز پارٹی خود بے سہارا ہو گئی اپنے ہی ووٹرز کی نظر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, پیپلز پارٹی کی سیاست کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جی, اور پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی ہسٹری میں پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. ورکروں سے لے کر کے لیڈرشپ تک پیپلز پارٹی کی قربانی سامنے ہے, سب کے سامنے. پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہمیشہ جمہوریت کے لیے رہی ہے, جمہوریت کے لیے. آپ کا ووٹ بینک شفٹ ہو گیا. میں بتا رہا ہوں, جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کے استحکام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ملک کے اندر اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ عوام مضبوط ہو, عوام طاقتور ہو, غریب عوام کو طاقت ہو. آپ نے کہا کہ آپ نے نواز شریف کا ساتھ دیتے دیتے, دیکھیں ہم نواز شریف صاحب کا, آپ کے ناقدین کی کہہ رہے ہیں, وہی نا آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا, میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر نواز شریف کا ساتھ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. صاحب میں یہ سوال نہیں, آپ نے ایکشن اپنا ڈیسیژن لیا, میں یہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی میں ڈینٹ پڑا ہے ووٹ کے حوالے سے, اور ووٹنگ آپ کی اس طرف شفٹ ہوگی, اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں, اس طرح نہیں ہے. میں وہی بات, میں آپ کی بات پوری سن لیں تو پھر شاید آپ کا. پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ساتھ جمہوریت کے ساتھ ہے, ہمارا کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اب جمہوریت اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف ہولڈ کر رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اور علل اعلان دے رہے ہیں. پوری پارلیمنٹ ہم اس بات پہ متفق تھی کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی استعفی کسی بھی حال میں قبول نہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے جتنے بھی مطالبات ہیں, عمران خان نیازی صاحب جتنے بھی انہوں نے, کیوں کہہ رہے ہیں نیازی آپ ان کو بار بار اس طرح؟ تو نیازی تو اس کی ذات ہے, اگر وہ انکار کر دے کہ مجھے نیازی نہ, آپ شیخ مجیب سے بھی جوڑ رہے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی جوڑ رہے ہیں. نہیں, ہم اس کو اصلی اوقات میں لے کے آنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی آپ نیازی تو ہیں نا, اس سے انکار تو نہیں ہے نا. اگر وہ انکار کرے جی میں نیازی نہیں ہوں تو پھر اس پہ بحث ہو سکتی ہے. مطلب جیسے بلاول زرداری ہے, ہاں, تو اسے نیازی صاحب کہہ بالکل سکتے ہیں, خان صاحب کو, لیکن ہم احترام کی حد تک دیکھیں. ہماری زبان پی ٹی آئی کی زبان کھل کے تو بتائیں. نہیں, میں اس طرح نہیں جوڑ رہا ہوں. میں مقصد زرداری صاحب جوڑ لیں, میں پازیٹو سوچ رکھ. نہیں, زرداری صاحب نے بھی یہ بات نہیں کی, انہوں نے کہا شیخ مجیب کی طرح. دیکھیں وہ بات, وہ مقصد ایک کانٹیکس تو بنتا ہے نا کہ دسمبر کا مہینہ ہے. اب ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ 16 دسمبر کو آپ نے تاریخ دی کہ پورے پاکستان کو جو سرنڈر ہوا اس دن, وہ یہی ہوا نا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جی نیازی صاحب آپ تھوڑا یہ بھی دیکھیں, ہم ملک کی سیاست کر رہے ہیں, عوام کی سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی سیاست کو 5 سال جو گورنمنٹ رہی ہے نا, اس کو اگر آپ دیکھیں, نہیں کامران بھائی, اگر اس کو آپ دیکھیں
تو 5 سال میں ہم نے مفاہمت کا راستہ اپنایا، وہ تو ٹھیک ہے، برداشت کا راستہ اپنایا، اس کا فائدہ دیکھیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس مفاہمت کے راستے سے ہٹ کر کے اگر ہم نے دوسرا راستہ اپنایا، عمران صاحب کو نیازی، میں کہہ رہا ہوں جنرل نیازی کے ساتھ ملا دیا. میں آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ ہی نے کہا، میں نے کہا نیازی ہے. اگر وہ انکار کرے تو ہم اس کی لیکن میری بات پوری سنیں، آپ نے بات پوری نہیں سنی. میرا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ملکی اور عوام کی سیاست کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. معیشت کہاں جا رہی ہے اور نیازی صاحب کہاں جا رہا ہے، مجھے یہ جواب دو. ان سے میں ابرار بھائی سے میں سوال کروں گا کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے 4 مہینے میں. ایک اسی سوال پہ سوال ہے. عابد شیر علی صاحب، فیصل آباد میں پہیا جام ہوگا، عمران صاحب کہہ رہے ہیں، اور کچھ اسپیشل رکھا ہے انہوں نے آپ کے لیے. معیشت کو دھچکا تو لگا، بلکہ پروٹیسٹ بھی بہت بڑا ہے، اس کے لیے تیار ہے آپ فیصل آباد میں؟ کامران صاحب، اللہ کے فضل سے سائیکل کا پہیا جام بھی نہیں ہوگا، باقی پہیا تو بڑی دور کی بات ہے. اور میں اپنے بھائی ابرار کو بتانا چاہوں گا کہ پتہ نہیں یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. ہارون رشید صاحب جانتے ہیں، جب اتفاق فاؤنڈری کو نیشنلائز کیا گیا، اس وقت اتفاق فیملی پاکستان کے 25 مین خاندانوں میں آتی تھی، جن کا پاکستان میں سب سے ٹاپ کا بزنس تھا. اتفاق فاؤنڈری تھی، اس کے بعد اتفاق شوگر مل تھی، ان کی انڈسٹری تھی، اور پاکستان میں بے شمار روزگار کے موقع فراہم کیے. اس میں بہت بڑا اللہ نے وہ خاندان ان کو دیا ہے جن کی ایک بزنس تھی، اور اس میں ان کے والد محترم میاں محمد شریف صاحب کا بہت بڑا ایک کردار رہا ہے. اس میں آپ ان کی فیملی کی ہسٹری کو لے لیں، جہاں کسی جگہ پر انہوں نے کوئی قرضہ معاف کرایا ہو، جہاں کسی کا بینک کا واجب ادا ان کے اوپر قرضہ ہے. عمران صاحب تو کہہ رہے ہیں اربوں روپے کا، 600 کروڑ کا. وہ دیکھیں منہ، وہ تو آپ بھی کہہ لیں کامران، شاید وہ تو آپ بھی کہہ دیں، لیکن کوئی ڈاکیومنٹڈ، کوئی پروف، کوئی سنگل ایویڈنس ہمیں کورٹ آف لا میں لے جائیں. ہم ہر قسم کا چیلنج فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے سلمان شہباز شریف صاحب جو ان کے فیملی بزنس کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے بارہا ٹی وی پہ آ کر ٹی وی پروگرام کے ذریعے عمران خان صاحب کو چیلنج بھی کیا، کسی مقام پر کسی جگہ پہ بھی سلمان شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک ایک پائی کا حساب کر لیں. وہ پاکستان کے لوگوں کو اربوں روپے جس میں اربوں روپے ٹیکس دیا ان کی انڈسٹری نے، اربوں روپے ان کا بزنس تھا. یہاں پہ میں ان کی شوگر ملیں گنا دیتا ہوں، ان کے خاندان کی یہاں پر ان کی ٹیکسٹائل گزار دیتا ہوں. اور میں ابرار الحق صاحب محترم کو گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ آئیں، میں ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کے خاندان کی بلوں کا دکھاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کامران شاہد صاحب، کوئی بینیفٹ لیا ہو حکومت میں آ کر، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے پوری پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک بھی پائی کا، ایک بھی دھیلے کا فائدہ شریف فیملی نے اقتدار میں آ کر کاروباری طریقے سے بینک لون لے کر یہ مجھے ثابت کر دیں، میں سیاست چھوڑ کے پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، ورنہ یہ اپنی زبان بند کر. ایک منٹ صرف ہارون رشید صاحب، اور جہاں تک فیصلہ آباد، ایک منٹ معذرت کے ساتھ ہارون رشید صاحب سے اجازت لے کر، اور جہاں تک یہ پہیے جام کی بات کرتے ہیں، پورے فیصلہ آباد کی تاجر برادری نے یکجو ہو کے کہا، میں نے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کسی سائیکل کا پہیا جام نہیں کر سکتے، پہیا جام ہڑتال بڑی دور کی بات ہے. رائٹ. ہارون رشید صاحب، آپ نے تاریخ کو خیر بڑا غور سے دیکھا ہے، آپ کے سامنے گزری ہے ساری 1980 کی تاریخ. عمران صاحب نے آج پھر الزامات لگائے کہ ایز اے فائنانس منسٹر نواز شریف صاحب نے اور چیف منسٹر اپنی انڈسٹری کو بڑھاوا دیا. آپ کو صداقت لگتی ہے ان الزامات میں، جبکہ عابد صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جس دن اپنا حکمران بنے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، تو وہ چلے اپنی دکان کی طرف، تو حضرت عمر نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنی دکان پہ جا رہا ہوں، اگر کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے. باقی تو وہ ایک لمبی داستان ہے کہ کتنا ان کا وظیفہ مقرر ہوا، ایک عام مزدور کے برابر. حکمران کاروبار نہیں کر سکتا، یہ بالکل سادہ سی بات ہے، اور شریف خاندان کاروبار کرتا ہے. رہی ثبوت کی بات، تو ثبوت اس طرح ٹاک شو میں نہیں پیش کیے جاتے. یہ بجائے خود ایک بڑا المیہ ہے کہ لندن میں ان کا بزنس ہے، اور ظاہر ہے کوئی آدمی حکمران ہوگا تو اس سے بہت آسانی ہوگی کاروبار کرنے کے لیے. یہ ادارے ہونے چاہیے.
FBR کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ، اس سے پوچھ گچھ کر سکے. یہ ٹاک شو میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے کتنا ٹیکس دیا. یہ ابھی ان کو چاہیے اعتداد حسن پہ ایک مقدمہ کریں. 2 ہفتے پہلے اس نے کہا ہے کہ 95، 96 اور 97 میں میاں نواز شریف نے 547 روپے ٹیکس دیا تھا، اس پہ ایک مقدمہ دائر کریں. مگر اس کا اصل فورم تو وہ ہے جو سرکاری. دیکھیں نا، سول سروس اپنی حدود میں آزادی کے ساتھ کام کر سکتی ہے، نہ پولیس آزاد ہے کام کرنے کے لیے قانون کے دائرے میں، نہ FBR آزاد ہے. 6,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے. 30 لاکھ ایسے آدمی ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں مگر ان سے لیا نہیں جا رہا. کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس کا آپ بھی گیس کر سکتے ہیں، میں بھی گیس کر سکتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. اور رہی جو وہ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی بات، تو وہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ اللہ کے فضل سے دونوں ایک دوسرے کو تباہ کریں گے. رائٹ. میں ایک تو بڑے احترام اور ادب کے ساتھ، آج بڑا احترام چل رہا ہے، ادب چل رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات برقرار رکھنا ہے ہم نے، میں نے اور عابد شیر علی صاحب نے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سائیکل کا پہیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ حالات و واقعات اور حکومت کا رویہ ہمیں اس نہج پہ لے آیا ہے عابد بھائی کہ ہمیں بند کرنا پڑے گا اور ہم بند کر دیں گے. سیدھے چلیے میں آپ کو بتاؤں ہم بند کر دیں گے. دیکھیں بند کرنا کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو پتا ہے خان صاحب نے پیسہ لگانا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ایک کال، انہوں نے کہنا ہاں بھائی فیصل آباد والوں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، یہ 4 سڑکیں پہنچ جاؤ. 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ پہنچ جائے گا. آپ کیسے اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ میرا مطلب ہے اگر ادھر کراچی اسلام آباد 5 لاکھ حکومت کہتی ہے پانی پیو، آپ سب پانی پیو. اگر 5 لاکھ بندہ 3 لاکھ، میں کہتا ہوں لاکھ بندہ ہی، آپ نے تو خیر اس کو 20,000 کہنا ہے، لیکن اگر لاکھ بندہ پہنچ جائے یار مجھے بات سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، سارے حربے استعمال کیے، ہمیں انصاف نہیں ملا. اللہ کرے ابھی بھی نوبت نہ آئے، اللہ کرے ایسا ماحول ڈیولپ ہو. جوڈیشل کمیشن ان کو میں کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو بیچارے کچی اکھی مارے جانے کے نہیں فیصلہ لاکھ میں بھاری ہے بات ہے نہیں 100 بسم اللہ یہ بھی آئے. لیکن بات یہ ہے نا کہ پولیٹیکل ہم کر رہے ہیں وہ بند ہو جائے. دوسرے انہوں نے عابد صاحب نے بات کی، دیکھیں ہمارے پاس بے شمار ثبوت بھی ہیں، ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کے اپنے کیسز ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، حدیبیہ پیپر میں بے شمار اور چیزیں، میں تفصیل سے نہیں جانتا. ہارون رشید صاحب نے پہلے کہہ دیا یہ فورم نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے اگر ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہیں، لیکن اس کے ثبوت ساتھ لے کے آئیں، جیسے خان صاحب کے پاس بھی ہیں ثبوت، تاکہ حکمران جو ہیں یا اپوزیشن والے ہیں عوام کے سامنے آئے، بتائیں ان کو. اور آپ کی بات کا میں نے جواب سمجھ صاحب دینا ہے، ادھار ہے میرے پہ. آپ نے بات کی تھی، بات یہ نا بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ 30 نومبر 1967 کو بنی تھی پیپلز پارٹی، اور زرداری صاحب کے ہاتھ لگی نا، ہمارے دوست ہیں میرے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں اس کے بعد بڑی بری طرح سے گراف پیپلز پارٹی کا ڈاؤن ہوا. 5 سال نہیں ختم ہوئے سمجھ لیں پیپلز پارٹی ختم ہوگی. اس کا رویہ وجہ کیا تھی؟ مزاحمت کی سیاست سے وہ مفاہمت کی سیاست میں، اور مفاہمت اور مزاحمت دونوں چلنی چاہیے لیکن میرٹ پہ. عوام دیکھ رہی ہوتی ہے، ابھی پارٹی موجود ہے، عوام نیچے سے نکل گئی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مزاحمت کی ضرورت تھی وہاں مفاہمت کرنی. مجھے پورا ٹائم چاہیے بریک لیتے ہیں، آپ کی بات کا واپس آتے ہیں جی. ویوز اے وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. پاکستان کی موجودہ سیاست اور اس کے فیوچر کی سمت تعین کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. سمر صاحب کس طرح وے فارورڈ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں پہلے تو جواب دوں. آپ نے جب کہا کہ ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے اگر گورنمنٹ اور عمران خان نیازی صاحب اگر بیٹھ جائیں ڈائلاگ کریں تو بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کی قوم کے لیے بہتر ہے. اور جس طرح یہ جارحیت کی سیاست اور دھرنوں کی سیاست سے پہلے تباہی آ گئی ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ مزید اس کا نقصان ہو جائے. اگر یہ پہیا جام اور یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو اس کا نقصان تو عوام کو ہونے جا رہا ہے، پبلک کو ہونے جا رہا ہے، معیشت کی تباہی اور بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. تو میں دونوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. عابد شیر علی صاحب میرا پروگرام سن رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ ڈائلاگ اوپن کریں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈائلاگ کریں. اور ان کو یہ نہ کہے، یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ جی وہ تو سائیکل کا پہیا بھی، یہ اس طرح کی بات نہ کرو. یہ باتیں فضول ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ابرار بھائی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ نیازی صاحب سے یہی کہیں کہ بھائی ملک کی مفاد کو دیکھیں اور اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. قوم کا مفاد عزیز ہونا چاہیے بنسبت ہمارا ذاتی مفاد. جہاں تک ابرار بھائی نے بات کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, وہ جواب میں نے دینا ضرور چاہتا ہوں. میں نے کہا آصف زرداری صاحب کا اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو رہی تھی پورا پاکستان جل رہا تھا, پورا پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے نعرے لگ رہے تھے کہ اب پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آصف زرداری صاحب نے اس وقت انتہا درجے کی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی کو نہیں بلکہ پاکستان کو کہا کہ جی پاکستان کھپے کا نعرہ دے کر کے پورے پاکستان کو بچا لیا. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, آپ مجھے بتا دیں ابرار بھائی کہ جناب زرداری صاحب نے جب سے پیپلز پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہے, جب سے ان کا کو چیئرمین بنے, آج تک کوئی گروپ پیپلز پارٹی میں نہیں بنا ہے. تاریخ کے حوالے سے کوئی گروپ نہیں بنا ہے. مجھے ایک بھی بتا دے کہ جو اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی ووٹ کی جہاں تک دیکھیں ووٹ آپ مجھے بتا دیں. کامران بھائی مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے کہ پری الیکشن ریگنگ جو ہوئی ہے, ایک تو الیکشن میں ہوئی ہے جس کا ہم نے خود اعتراف کیا کہ جی آر او کی الیکشن تھی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو الیکشن سے ریگنگ تھی وہ میں جواب دے رہا ہوں ابرار بھائی, میں جواب پورا دے دوں نا. انہوں نے جو پہلے ریگنگ ہوئی ہمارے خلاف کہ جی پیپلز پارٹی کی پوری قیادت, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الیکشن کیمپین نہیں چلائی تھی, اے این پی کو, پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا. ہم تو الیکشن میں باہر نکلے ہی نہیں, پورے پاکستان میں ہم تو بیٹھ کر کے ہم نے الیکشن لڑی تھی. اس کے باوجود بھی یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس ریزلٹ کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہتے. ایک وقت تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ تاریخ نے ثابت کر کے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ اس کو بٹھا دیا گیا تھا, لیکن آئی جی آئی بنا کر نہیں, مجھے جواب دینا, آئی جی آئی بنا دی گئی اور بنانے کے بعد بی بی کو 17 سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا. لیکن ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد, عوام کا مفاد, کیونکہ ہمیں جمہوریت سب سے زیادہ عزیز ہے. ہم نے کوئی دیکھیں ہم نے اسی مفاہمت, آپ نے کہا مفاہمت کی سیاست سے نقصان ہوا ہے, مفاہمت کی سیاست سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں, بہت اچھے بول رہے ہیں, لیکن میرا ایک جواب سن لیں تاکہ آپ کا جواب پورا ہو جائے گا. ٹائم تھوڑا میں ایک سیکنڈ میں بیان جملہ میرا پورا ہو جائے. بڑے زرداری صاحب نے جو چھوٹے زرداری صاحب کو نقصان پہنچایا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ ان کے آئندہ آنے والی جو چھوٹے سے زرداری صاحب ہے نا, وہ جو لندن میں ان کی بھی سیاست کو خراب کیا نہیں تھا. ہمارا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا ہے, لیکن ہمارا ووٹ بینک اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ علاقے اور مفاہمت کے حوالے سے نقصان ہوا ہے, اس نقصان سے ہمیں آگے جو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اگر سیاسی طور پہ ملک مضبوط ہو جائے, ملک استقامت پکڑ لے, جمہوریت مضبوط ہو جائے, یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے. ذاتی فائدے کو پارٹی کے فائدے کو بالا رکھتے ہوئے ملک کے پولیٹیکل سسٹم میں اپوزیشن کو کریڈیبل ہونا بڑا ضروری ہے. تو پیپلز پارٹی پہ دو بات کی جاتی ہے, ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے, دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسکریڈ ہو گئے ہیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے. آپ کا کیا ٹیک ہے اپوزیشن کو لے کے؟ نہیں, وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو بہت کم ہوا ہے اور 5 سال کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے, جس میں کچھ ڈیلیور یہ نہیں کر سکے. بجلی کا کرائسس پیدا ہوا, گیس کا ہوا, بے روزگاری بڑی, بدامنی بڑی, ٹیررزم بڑا. اس میں دیکھیے حکومت کس طرح چلتی ہے. حکومت یہ ضرب عضب سے نہیں چلتی, یہ تو ایک انتہائی صورت ہے. سول ادارے تعمیر کرنے ہوتے ہیں, پولیس کو بہتر بنانا ہوتا ہے, مسلسل اس کو ماڈرن کرنا ہوتا ہے, ایف بی آر کو, سول سروس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اور جتنے سول ادارے ہیں, سرکاری دفتر جتنے بے شمار ہیں, اس سے آپ تعلیم اور ایجوکیشن کو بہتر بناتے ہیں, جابز کریٹ کرتے ہیں, سٹیبلٹی لاتے ہیں, اکانومی بہتر ہوتی ہے. یہ تو انہوں نے ٹھیک کہا جو انہوں نے کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا بر وقت. اس میں ایک جو سندھ میں بے چینی پیدا ہو رہی تھی, جو میری اطلاع یہ ہے کہ MI6 تھی اس کے پیچھے, اور ایک انتہا پسند سندھی لیڈر تھا جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں تھا. وہ تو ٹھیک کیا انہوں نے, مفاہمت کی جو سیاست کی بات اعتبار سے وہ بھی درست تھی, لیکن ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. یہ یعنی راجہ پرویز اشرف نے کتنا پیسہ ضائع کیا, اور گیلانی پہ کتنے کرپشن کے الزامات تھے, اور بہت سے لوگوں پہ تھے. کسی عدالت میں کوئی فورم ہے جس پہ پوچھا جا سکے؟ اب بھی بہت سی چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں, حکمران منمانی کر رہے ہیں, پیسہ میٹرو پہ تو لگ سکتا ہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ نہیں لگ سکتا. یہ ملک چلانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ملک چلا رہا ہو اور وہ پرائرٹیز طے کر رہا ہو. جمہوریت کا مطلب یہ جو دونوں پارٹیوں کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ ملک گرو کر گیا ہے,
میڈیا آزاد ہے، عدالتیں وہ نہیں رہیں، لوگوں میں شعور کی ایک سطح ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشن چاہیے. اب ایک آدمی پرائرٹیز نہیں طے کر سکتا. کبھی بھی اس ملک میں ویسے کیبنٹ گورننس نہیں رہی، کبھی بھی پارلیمنٹ نے پالیسیاں طے نہیں کی قائد اعظم کے بعد، لیکن اب یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. رائٹ. اچھا، ایک تو خٹک صاحب کا، پرویز خٹک صاحب کا پیغام آ گیا ان کے حوالے سے کہ جہاں کہ بالکل اس طرح کا جو بھی واقعہ انہوں نے کوٹ کیا تھا، آپ کو بھی یہ پیغام انہوں نے جا کے ہاں جی کہ ابھی بڑا جی انہوں نے منتیں کر لی اس طرح کی. میں صرف اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں. اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں میں اس فورم پہ، اس طرح کے فورم کے اوپر کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر انہوں نے ہم نے نہیں کی، ہم نہیں کر رہے اس ٹاک شو میں، یہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس، جی پریس کانفرنس اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی. چونکہ اس فورم پہ بات ہوئی تو مجھے اس کا فیڈ بیک آیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہم کوئی چاہ ہی رہے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے، مفاہمت والی بات ہو جائے اور سب کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا، ہارون رشید صاحب نے جو بات کی، میں دیکھیں ہم اس ٹاک شو کا مقصد پتا کیا ہونا چاہیے؟ الٹیمیٹلی لوگ امپاور ہوں کہ یار وہ کیا وجوہات تھیں کہ آج تک آنے والی سول اور فوجی حکومتیں ہمارے عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بھی ہماری سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی، وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ہی نہیں. اصولی طور پہ بلدیاتی نظام کو کسی نے پروموٹ نہیں کیا تاکہ ہم تو تیار ہیں نا اس کے لیے، ہم تیار ہیں. بلدیاتی ادارے مستحکم ہونے نہیں دیے گئے، فوج نے وہ کیے. ہارون صاحب کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں. عابد شیر علی صاحب یہ بتا دیجئے کہ ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے دونوں کے لیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کامران صاحب، یہ الزام لگانا باز نہیں آتے. ایک الیکشن کمیشن بن گیا، آئینی ادارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اگر ان کو 3-4 حلقوں کو چھوڑ کے جدھر جدھر بھی ان کو ایشوز ہیں، ان کی پٹیشنز تھی، ان پٹیشنز پہ فیصلے آ چکے ہیں. کئی لوگ نااہل ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو نہ وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، نہ کسی منسٹر نے کرنا ہے. وہ تو ان کے جب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب تھے، ان کے صدر تھے، تو انہوں نے بھی وہ سٹے لیا ہوا تھا اپنی پٹیشن کے خلاف. پٹیشن تو شاہ محمود صاحب کے بھی اور لوگوں کے بھی خلاف ہے. دیکھیں، یہ باتیں ٹرائیبیونلز نے حل کرنی ہے. اس کے بعد ایک فورم ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، جہاں پر آپ لیگل بیٹل لڑیں. لیکن آپ اٹھتے رات سوتے آپ وزیر اعظم پہ الزام لگا دیتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں کہ جی دھاندلی کرائی. دیکھیں، اب ایشو یہ ہے کامران صاحب، آزاد الیکشن کمیشن آ گیا، شکر ہے ان کا بھی کنسنسس بلڈ ہو گیا. یہ پاکستان کی جمہوری فورسز کو، ڈیموکریٹک فورسز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کنسنسس بلڈ اپ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک بہت اعلیٰ قسم کا فیصلہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اب ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں، گریونسز ہوتی ہیں، آپ گریونسز کو لے کر جائیں، ان گریونسز کو لے کر جائیں، ان کو ایڈریس کرنا کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ اٹھتے جاگتے کہہ دینا جی کہ نواز شریف صاحب نے، حکومت نے یہ کرا دیا، ایویڈنسز ہوتے نہیں ہیں، آپ الزام لگا. دیکھیں، اب اسحاق ڈار صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ڈپیوٹ کیا اسحاق ڈار صاحب کو، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا. ڈائلاگ ہے اور دوسری لیگل بیٹل ہے. آپ یہ راستہ اختیار کریں جو پھر آپ کے پاس، جب آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے پروف کر دیا، تو پھر اس پہ تو کسی کو دو راہ نہیں ہے. ہاں، انڈیویجلی کسی نے کوئی 2 نمبری کی ہو تو ابرار صاحب وہ آپ کا کام ہے، ٹرائیبیونل الیکشن کمشنر پہ بات کرتے ہیں. ابھی آپ پورے پروسیس کو یہ آپ نہیں کر سکتے. بریک لیتے ہیں جی، الیکشن کمشنر پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویری وارم ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن جاری تھی، اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی بڑی پارٹیز کا عروج و زوال کیا ہوا ان 5 سالوں میں. سمرا صاحب سب سے زیادہ تو مجھے بھی افسوس ہوگا اگر پیپلز پارٹی کا واقعی ویسے زوال ہے جیسا ہمارے آدھے پینلسٹ کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے. پیپلز پارٹی کا بہت بڑی پارٹی ہے، کوئی زوال نہیں ہے. یہی تو آپ غلط فہمی کی. پیپلز پارٹی کا کیوں زوال ہے؟ پیپلز پارٹی نے 5 سال میں جو تاریخی کردار ادا کیا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. 18th امینڈمنٹ بہت مشکل کام تھا. ہماری اکثریت نہیں تھی، ہمارے ساتھ عدالتیں نہیں تھی، ہمارے عدالتیں خلاف، ہمارے میڈیا خلاف. اس کے باوجود بھی پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کا یہ کردار 18th امینڈمنٹ کرنا، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرنا
اور چائنا کے ساتھ گوادر پورٹ کا معاہدہ کرنا اور اس کے ساتھ NFC ایوارڈ کا دینا، KPK کو نام دینا اور بلوچستان اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انقلابی پروگرام دینا اور اس کے بعد گلگت بلتستان کو نام دینا. دیکھیے ریجیکٹ کہیں نہیں ہوئے. میں نے آپ کو وجوہات بتا دی کہ پری الیکشن جب ہمیں منع کیا گیا تھا کہ بھائی ایک پچ پہ، ابھی میں بتا دوں آپ مائنڈ کر لیں، یہ ابرار صاحب کہیں گے جی 4 مہینے سے خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلے نہیں ہے. ہم اگر گھر سے باہر نکلتے تھے سوسائڈ اٹیک ہوتے تھے، ہمارے اوپر تو الیکشن کیمپین ہمارے خلاف دروازے بند تھے. تو اس پوری پوزیشن میں ظاہری بات ہے ہماری پوزیشن جب ہم کھل کر کے کھیل نہیں سکتے تھے، الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے تھے، ہماری قیادت کے تھریٹ تھا. میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے. اگر یہ سسٹم چل جائے، یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی، ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. ہارون رشید صاحب، اگلے پاکستان میں اگلا 1 مہینہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دسمبر کا پیسفلی گزر جائے گا یا چینجز ہوں گی پولیٹیکل؟ نہیں، پیسفلی تو نظر نہیں آتا. ہنگامہ جاری رہے گا، الا یہ کہ دونوں ہوش مندی سے کام لیں اور ایگری کر لیں مذاکرات پہ. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ عدالتی کمیشن کی بجائے 190A کے تحت انویسٹیگیشن کمیشن بننا چاہیے. کسی ایسے افسر کو ذمہ داری سونپے جس پہ دونوں اتفاق کر لیں اور قوم اس پہ مطمئن ہو، اس آدمی کی دیانتداری اور اہلیت پہ. یہ واحد راستہ ہے، مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک یہ تصادم جاری رہے گا ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، بے یقینی رہے گی، استحکام نہیں ہوگا. رائٹ. عابد صاحب، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس طرح ہارون صاحب سجیسٹ کریں 190 کے تحت. دیکھیں جی، جو عمران خان صاحب نے آپشن دی اپنے جلسوں میں بہاولپور میں جی کہ عدالتی کمیشن بنائے، وہ پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو انہی کی خواہش کے مطابق خط لکھ دیا. اور یہ اب ان کا پروگیٹو ہے کہ کیسے اس کی کمپوزیشن ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ عمران خان صاحب کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. اور میں کیونکہ اس وقت الزامات کی سیاست ہے، میرے بھائی ابرار صاحب بیٹھے ہیں، ان کے خلاف بھی ایک الزام لگا تھا کہ لندن میں 60,000 پاؤنڈ ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیا اور کسینوں میں ہار گئے. لیکن الزامات ہیں، پھر ڈاکیومنٹس لانا، پروف لانا، یا پھر ذاتیات پہ جانا، یہ پھر معاملات اس کے اوپر نا میں یہ الزام لگائے. میرے ہاتھ قرآن پاک کی میں نے دیکھے، میں نے تو الزام کی بات کی نا، بڑا صحیح استعمال لگا دینا. کل میں نے بڑے اچھے انداز میں اور خوشگوار موڈ میں نے مذاق، اور وہ الزام ہے، الزام کی بات کی آیت ہے، آپ نے محسوس ٹی وی پہ بھی چلا، اخبارات میں بھی آیا. میں نے تو وہ بات کی شاید صاحب، اپنی مرتبہ یہ الزام برداشت نہیں کرتے. اگر میں جھوٹا ہوں تو اپنی مرتبہ تو یہ الزام برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی الزام لگانے والا جھوٹا ہے تو وہ بھی اس قرآنی آیت میں آ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. لیکن میں ایک چیز بتاؤں بڑی امپورٹنٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو گئی، ہم نے مان لیا. میں بھی کہوں گا 4 صوبائی الیکشن کمشنر جب تک نہیں ہوں گے، ووٹ سب کو برابر ہے نا. ٹھیک ہے، لعنت اللہ کاذبین میں ختم کرتے ہیں پروگرام. جی نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.